اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، جن میں ایک خوبی ان کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو اپنے دین اسلام کو دو شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کے ساتھ غلبہ عطا فرما۔ وہ دو شخصیتیں ایک عمر بن خطاب اور ایک عمرو بن ہشام کی شخصیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اگلے دن صبح کے وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس ضمن میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ صرف یہ بات ذکر کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور وہ بھی ان الفاظ کے ساتھ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمرو بن ہشام۔ اس اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس راستے سے وہ جاتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اے عمر، جس راستے پر آپ جاتے ہیں تو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان پر حق کو جاری فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ وہ جو بات کرتے تھے حق بات کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کی اس آیت کا پورا مصداق تھے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کافروں کے خلاف تو انتہائی سخت ہیں، لیکن آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی نرمی اختیار کرنے والے، نرمی رکھنے والے ہیں۔ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو